الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اندر اس درجے اہمیت رکھتی ہے اور اس درجے بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کے منکر کو آپ مسلمان شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ شخص فاسق و فاجر تو شمار ہوگا لیکن مسلمان شمار ہوگا۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے اس کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو مسلمان بتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر فرضیت کا انکار نہیں کر رہا لیکن ادا بھی نہیں کرتا تو یہ آدمی فاسق و فاجر ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں مؤمنین کی صفات کو بیان کیا نا وہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور آگے جا کے کیا فرمایا جب ساری صفاتوں کو ذکر کر دیا؟ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ وارث ہیں اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن حکیم میں کیا وعید آئی ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انہیں عذاب نہیں، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ عذاب ان پہ کس دن واقع ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ تکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال کے ذریعے، اس مال کو تپا دیا نا، اب اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اب مزہ چکھو اس خزانے کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اتنی سخت وعید قرآن حکیم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عام عذاب نہیں ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہی مال جو اپنے لیے جمع کر رہے ہیں نا، کل یہی ان کے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ کہ جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر جو قحط سالی کی اس وقت فضا عام ہے نا، ایک قحط سالی کی فضا بنی ہوئی ہے۔ اس قحط سالی کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ کوئی قوم زکوٰۃ کا انکار نہ کرے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو زکوٰۃ نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم بھی زکوٰۃ نہیں دے گی نا، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیں گے۔ قحط سالی میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات بھی انسان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی محتاج کا حق کو مارا، آپ نے کسی محتاج کے حق میں دست درازی کی، آپ نے کسی محتاج کے حق کو روکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں محتاجوں کا بھی حق رکھا ہے، کیونکہ وہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ مال کہ آپ کا اپنے ذاتی مال ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ آپ کو ملا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر خرچ نہیں کریں گے، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مقرر کیا ہے، اس حصے کو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہی محتاج بنا دیں گے۔ یہ وعیدیں تو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، اور یہ بات مشاہدہ رہی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، ان کا مال ان کے کام نہیں آتا۔ مال کام آنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ان کا مال ہلاک ہو جائے گا، یہ بھی ایک صورت ہے۔ بعض اوقات ان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور مال کام نہ آنا صرف ایسا نہیں کہ ہلاک ہو جائے، اس سے بدتر صورت یہ کہ مال بھی موجود ہوتا ہے پھر کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اس بیماری کی تکلیف کو اٹھاتے ہیں، اپنے علاج کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ہی فائدہ نہیں ہوتا۔ مال تو موجود ہے لیکن فائدہ مند نہیں رہا۔ اب یہ مال کس کام کا ہے کہ مال موجود بھی ہے، علاج بھی کروانے جا رہے ہیں،
مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن مال فائدہ مند نہیں ہے۔ مال میں اصل چیز اس کی نافعیت ہے، مال اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مال میں اصل وہ ہے جو اس سے نفع حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نافعیت کو ختم کر دے تو مال آپ کے کس کام کا۔ اس کا بارہا مرتبہ مشاہدہ کیا گیا ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، ان کا مال ان کے لیے نافع نہیں ہوتا، ان کا مال ان کے کسی کام نہیں آتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے کو اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حق کو ضبط کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا محتاج بنا دیا کہ مال ہوتے ہوئے بھی کام نہیں آ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، کہ اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن بڑا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا۔ ایسا زہریلا سانپ ہوگا کہ اس کے بال بھی نہیں ہوں گے، گنجا ہوگا، اس کے اپنے زہر سے اس کے جسم کے بال ختم ہو جائیں گے، اس قدر زہریلا سانپ ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لہو زبیبتان یطوق یوم القیامت، کہ اس کو قیامت کے دن صاحب مال کی گردن میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ کیا کرے گا، صاحب مال کو اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کیا کہے گا، انا مالک انا کنزک، یقول انا مالک انا کنزک، وہ سانپ یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا اس کو کہ وہ مال جسے اس نے اپنے لیے جمع کیا تھا آج وہی اس کے مخالف بن گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو سخی کو اس کے مال کا بدلہ عطا فرما دے، یعنی وہ تو اپنا مال خرچ کر چکا ہے نا، اب اس کے مال کا تو اسے بدل دے دے۔ اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ تو بخیل کے مال کو ہلاک کر دے، یا اللہ تو بخیل کو ہلاکت عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خواتین کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں قیامت کے دن آنکھ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو، آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دو۔ اور وہ 7 افراد جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے نا، ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ صدقہ شریعت کے اندر ہر اس مالی عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے اس طرح کہ وہ اوروں کو اس کی اطلاع نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ باقی یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو فرائض ہوتے ہیں نا، ان کی ادائیگی میں تو سرن بھی ہو سکتی ہے، جہرن بھی ہو سکتی ہے۔ نفلی عبادت کو سرن کرنا چاہیے، یعنی کہ نفلی عبادت کو خاموشی سے کرنا چاہیے، پوشیدگی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرائض کو بعض اوقات سب کے سامنے ادا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات لوگوں سے پوشیدہ ہو کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر لوگ فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ترغیب دینے کی نیت سے ان کے سامنے کریں تاکہ وہ بھی اس کو ادا کریں، اور سب ادا کرنے والے ہیں تو پھر آپ چھپ کر کریں، کیونکہ انسان ہر وقت خطرے میں، انسان کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ بنی آدم کے اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اعمال میں وزن یہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔